So now students, let us just overview the PM framework کہ project management framework actually چیز ہے کیا. عموماً جو PM framework ہے it act as a bridge. It will act as a bridge between multiple stakeholders. Number one. Number two, and the most important thing, کہ جو PM framework ہے وہ ایکچولی ریزلٹ کرتا ہے یا وہاں یا PM framework سے کچھ ایسی چیزیں ایمرج ہوتی ہیں جو پھر ایٹ دا اینڈ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو فیڈ کر رہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو PM framework ہے اس کے کسی بھی اسٹیپ کے ایز اے آؤٹ پٹ کچھ ایسا ڈاکومنٹ یا کچھ ایسا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے جو باقی ڈپارٹمنٹس کو ڈسیزن لینے میں مدد کر رہا ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نوٹیفیکیشنز. سمپل سی ایگزامپل کو سمجھے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ جی اگر پروجیکٹ کا ریکوائرمنٹ فریز ہو جاتا ہے یا ریکوائرمنٹ فیز ختم ہو جاتا ہے دین اے کلائنٹ ہیز ٹو پے فار ایگزامپل 25% آف ٹوٹل اماؤنٹ. اب یہ جو چیز انشور کروانی ہے نمبر ون کہ جی ریکوائرمنٹ فیز ختم ہو گیا اور کلائنٹ شوڈ پے 25% آف دا ٹوٹل بل. یہ انشور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے نہیں کرانی. یہ انشور کروانا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو فریم ورک میں اسٹیپ ہے, یعنی پروجیکٹ مینیجر نے. تو اگر یہ پروجیکٹ مینیجر یہ اس کو جو کلائنٹ ہے وہ نوٹیفائی کر دیتا ہے کہ ہاں جی اس نے پیمنٹ یا انوائس کلیئر کر دی ہے, تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کلائنٹ نے نہیں بتانا. فائنانس ڈپارٹمنٹ کو فیڈ کرنا ہے یہ ڈسیزن پروجیکٹ مینجمنٹ نے. یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ فریم ورک میں ایسا ڈیٹا موجود ہوگا جو ایکچولی یہ بتائے گا فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ایز اے ریزلٹ کہ کیا چیز کلیئر ہو گئی ہے اور کیا چیز پینڈنگ ہے. دیٹس ون کریٹیکل ایگزامپل. ایگزامپل نمبر ٹو کہ اگر ایک کلائنٹ پے نہیں کر رہا, ایک کلائنٹ اگر پیمنٹ کلیئر نہیں کر رہا, تو فائنانس ڈپارٹمنٹ وانٹ بی ٹاکنگ ٹو کلائنٹ ڈائریکٹلی, کیونکہ ان کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ کلائنٹ نہیں ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے وہ پروجیکٹ مینیجر ہے. تو دے ول نوٹیفائی دا پروجیکٹ مینیجر کہ جی یہ انوائس مس ہے, تو وہ کلائنٹ کو بتائے گا. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹرائی ٹو ویژولائز دا سینٹرل پلیس آف دا پروجیکٹ مینجمنٹ فریم ورک کہ جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے ود دا کلائنٹ اینڈ بٹوین دا کمپنی وہ فریم ورک ڈرائیو کر رہا ہے یا وہ پروجیکٹ مینیجر ڈرائیو کر رہا ہے. ادر وے اراؤنڈ اگر ریکوائرمنٹ میں کوئی چینج آتا ہے یا کچھ چیز کلائنٹ آؤٹ آف اسکوپ بات کر رہا ہے تو پروجیکٹ مینیجر وونٹ بی ٹاکنگ ٹو فائنانس ڈپارٹمنٹ. جو پروجیکٹ مینیجر ہے ہی اور شی ول بی ٹاکنگ ٹو سیلز ڈپارٹمنٹ جنہوں نے ایکچولی کلائنٹ کو پچ کیا ہے کوئی بھی پروجیکٹ کا آئیڈیا اور دے ہیو ایکچولی کلوز اے ڈیل. تو فائنانس ڈپارٹمنٹ نو نتھنگ اباؤٹ سیلز ڈپارٹمنٹ کہ سیلز والوں نے کیا کمٹمنٹ کی ہے جو کلائنٹ ہے, لیکن سیلز والوں کی جو کمیونیکیشن ہے ود دا کلائنٹ وہ ود دا ہیلپ آف پروجیکٹ مینیجر ہونی ہے. تو جو انٹیگریشن پوائنٹ ہے بٹوین آل دا اسٹیک ہولڈرز وہ فریم ورک ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر جو پروجیکٹ مینجمنٹ فریم ورک ہے وہ باقی ڈپارٹمنٹس کو نوٹیفائی نہیں کر رہا یا باقی ڈپارٹمنٹس کو ڈیسیجن میکنگ میں انیبل نہیں کر رہا, تو ایکچولی ایسا فریم ورک اٹ ول نیڈ این امپروومنٹ. تو جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس کے اندر ریزلٹنٹلی کچھ ڈیٹا پروڈیوس ہوگا اور وہ ڈیٹا پھر فیڈ ہوگا ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو ٹو ٹیک دیئر ڈیسیجن. اگر کہنے کا مطلب یہ ہے اگر فریم ورک سے ہمیں فائنانس کا ڈیٹا مل ہی نہیں رہا اینڈ اف وی آر ناٹ ایبل ٹو جنریٹ دا پیمنٹ اور انوائس ریلیٹڈ ڈیٹا تو فائنانس ڈپارٹمنٹ تو بالکل ہینگ ہو جائے گا. لائک وائز اگر ہم وہ کام کر ہی جا رہے ہیں جو کلائنٹ اور سیلز ڈپارٹمنٹ میں ڈیل ہی نہیں ہوا یعنی دے ہیو ناٹ کمیٹڈ, تو وہ کام بھی جو کمپنی ہے وہ اپنے پاکٹ سے پے کر رہی ہے, یعنی جو آؤٹ آف اسکوپ کام ہے تو کمپنی از پیئنگ فرام دیئر آن پاکٹ. تو پوائنٹ از کہ آپ کے پاس کچھ آڈیٹیبل ڈیٹا آ گیا اور اس ڈیٹا کی مدد سے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس فیڈ ہو رہے ہیں. دیٹس اوور آل پکچر آف ہاؤ دا پی ایم فریم ورک ول لک لائک. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ آئی کین سے کہ یہ بیسیکلی ایک انٹیگریشن پوائنٹ ہے, ایک سینٹرل پوائنٹ ہے بٹوین دا کمپنی بٹوین دا ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس آف دا کمپنی اینڈ دا ڈیولپمنٹ ٹیم اینڈ دا کلائنٹ. کیونکہ کلائنٹ پوری کمپنی سے بات نہیں کرتا, کلائنٹ ایک بندے سے بات کرتا ہے اینڈ دیٹ از یوزلی اے پروجیکٹ مینیجر.